جب صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ ہے فرعون کے محل میں، یہ کیا واقعہ ہے اور ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکیات میں سے ہے، اور مکیات کا جو مزاج ہے کہ پہلی قوموں کے واقعات اللہ نے اہل عرب کو سنائے ہیں۔ تو سورہ قصص کے بالکل آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ واقعہ جو ہے پہلے رکوع سے شروع ہو کے تقریباً 7ویں رکوع تک جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو سارا اس میں ڈیٹیل میں، یعنی میرے علم کے مطابق کسی بھی قرآن حکیم میں، کیونکہ بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، سورہ قصص میں جتنی وضاحت کے ساتھ آیا ہے اتنا جو ہے باقی صورتوں میں، یعنی ہر جگہ آیا ضرور ہے، لیکن یہاں پہ بالکل پیدائش سے لے کر آخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ قصص کا آغاز ہے طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات بینات ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، بالکل جو تیسری آیت بینہ ہے، یعنی پہلی حروف مقطعات کی تیسری سے ہی واقعے کا آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ سناتے ہیں فرعون کے ساتھ۔ پھر آگے جو آیت نمبر 7 ہے اس سے باقاعدہ درمیان میں دوسری آیات بینات ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ اکبر، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ گرامی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیے، آپ دودھ پلاتے رہیں ان کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب آپ کو ڈر ہو کہ ان کی جان کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ انہیں دریا میں ڈال دیجئے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ نے غم نہیں فرمانا، آپ نے خوف نہیں کسی قسم کا کوئی فرمانا۔ ان رادوہ الیک، ہم یقیناً اس کو واپس موڑ کے تیری طرف ہی لے کے آئیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم یقیناً اس کو رسولوں میں سے پیدا فرمائیں، ہم اس کو رسول بنا دیں گے، تیرے پاس واپس بھی لوٹا دیں گے۔ فالتقطہ آل فرعون، آخر کار اٹھا لیا ان کو آل فرعون میں سے کسی نے، ٹھیک ہے، فرعون کے وہ جو گھر والے تھے، ان لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، اللہ فرماتا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، تاکہ وہ ہو جائے ان کا دشمن بھی اور ان کے لیے باعث رنج بھی۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ اس اٹھانے میں بھی خطا کار ہی تھے، ان کو پتہ نہیں چلا جب وہ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے گھر میں پرورش کروانی ہے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی نے فرمایا، اللہ اکبر، قرۃ عین لی ولک، ہو سکتا ہے یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ لا تقتلوہ، آپ اسے قتل نہ کیجیے، قتل کا اس نے حکم جاری کیا ہوا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ عسیٰ ان ینفعنا، بہت ممکن ہے کہ ہمیں یہ کوئی فائدہ پہنچائے، ہمیں نفع حاصل ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اللہ فرماتا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم ان سے کیا کروا رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ گرامی تھی نا، ان کو برابر اس چیز کا خٹکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بچے کا۔ ان کادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ وہ یہ راز کھول ہی دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ لولا اربتنا علی قلبہ، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کو ثابت قدم نہ کر دیتے، اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہم نے جو کرنا تھا نا اس کے اوپر بالکل اس کا ایمان ایسے کامل ہو جائے۔ وقالت لاختہ قصیہ، تو حضرت ام موسیٰ نے ان کی بہن کو، حضرت موسیٰ کی بہن کو فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتی جائیں جدھر جدھر یہ ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، اور دوسروں سے بچ کے سائیڈ پہ ہو کے نا آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ آپ ان کو دیکھ رہی ہیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر رضاعت حرام کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے اوپر باقی ماؤں کا دودھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پینا حرام کر دیا کہ یہ بچہ پیے گا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا من قبل سے پہلے۔ فقالت هل ادلکم، فقالت، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی کی بہن جو تھی نا انہوں نے فرمایا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ نہ بتا دوں جو اس کی کفالت کرے۔ یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی بڑے ہوں گے۔
آپ نے تو اس کو بیٹا بنا لیا، خیر خائی بھی کریں گے. فرددناہ الی امہ، اللہ فرماتا ہے اس طرح سے ہم نے موسیٰ کو لوٹا دیا ان کی ماں کی طرف. فرددناہ الی امہ کئی تقر عینھا، تاکہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یعنی ماں پریشان تھی نا پچھلی آیت میں. فرمایا ولما بلغ اشدہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے، واستوى آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی اور ہم نے انہیں علم بھی عطا فرمایا. آگے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا وہ شہر میں اس صورتحال میں داخل ہوئے کہ باقی شہر والے سارے سو رہے تھے. اللہ اکبر. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، انہوں نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے. ہذا من شیعتہ، ایک ان کی قوم میں سے تھا، وہذا من عدوہ، اور ایک دوسری قوم ان کے دشمنوں میں سے تھا. یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک جو ہے وہ آل فرعون میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جو ان کی قوم کا تھا نا بنی اسرائیل کا، اس نے کہا کہ میری مدد کیجئے. فوقظہ موسیٰ فقضا الیہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، وہ جو دشمن تھا، اور اس کا کام ہی تمام کر دیا وہیں پہ. اور ساتھ ہی فرمایا ھذا من عمل الشیطان، لیکن جب فوراً اللہ کے نبی نے توجہ فرمائی، فرمایا یہ شیطان نے